اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ حق سے دور بدبختی میں ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو اور دوسرا کوئی کام نہ کرو، اور مگر نیکی کا مرتبہ اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور مال کے ساتھ محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور گردن آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اہل مرتبہ جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور تنگی اور تکلیف اور جنگ کی حالت میں صبر کرنے والے ہیں۔ وہی لوگ ایمان کی دعویٰ میں سچے ہیں، اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قتل ہو جانے والوں کا بدلہ لینا قصاص لکھا گیا ہے۔ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ پس جس شخص کو خون کے بدلے میں سے اس کی بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کی جائے تو بہترین نمونے سے اس کی پیروی کرنا، اور قاتل پر احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص مقرر کرنے میں زندگی ہے، شاید تم ناحق خون ریزی سے بچو۔ جب تم میں سے ایک پر موت کے اسباب حاضر ہوں تو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر مال چھوڑے تو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بہترین طریقے سے وصیت کرے۔ پرہیزگاروں پر یہ فرض ہے۔ پھر جو شخص یہ وصیت سننے کے باوجود اسے بدل دے گا تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جو شخص کسی وصیت والے سے ظلم یا گناہ کا خوف محسوس کرے پھر آپس میں صلح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، شاید تم پرہیزگار بنو کچھ گنے ہوئے دن میں۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو وہ دن گن کر روزے رکھنے ہیں، اور جو لوگ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو خوشی سے نیکی کرے گا تو اس کے لیے نیکی ہے، اور اگر روزے رکھو تو تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن نشانی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے یعنی وہ مسافر نہ ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو وہ اور دن گن کر روزے رکھے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم چھوڑے ہوئے دنوں کی تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور شاید تم شکر کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔